السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. محترم دینی و اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دا وے آف سلفیہ کی جانب سے جو کورس منعقد کیا گیا ہے خواتین اسلام کے احکام و مسائل، آج کا درس اسی سلسلے کا 5واں درس ہے. آج کے درس میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے ایک عورت کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ان کاموں سے منع کیا ہے اور ان کاموں میں ایک عورت کا دینی اور دنیاوی اور اخروی نقصان بھی ہے. لہٰذا میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال پیش کرتا ہوں، اور ایک مسلم خاتون کو چاہیے کہ ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان سے بچائے، تاکہ وہ دین اور دنیا کے نقصانات سے محفوظ رہے. سب سے پہلی چیز، ایک عورت کو شوہر کی اور اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ناشکری اور شوہر کی ناشکری، یہ دونوں ایک عورت کو بد اخلاق اور ایک بری عورت کی شکل میں پیش کرتے ہیں. ایک نیک عورت اللہ رب العالمین کی بھی شکر گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کا بھی ہمیشہ شکر ادا کرتی ہے. اسی طرح سے ایک عورت کی زبان سچی، میٹھی اور نرم ہوتی ہے، لیکن ایک بری عورت کی زبان اچھی نہیں ہوتی، بد زبان ہوتی، بد اخلاق ہوتی. تو پہلی بات یہ کہ ایک عورت کو ناشکر گزاری سے اور بد زبانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے جو لوگ جہنم میں ہیں ان کی تعداد عورتوں کی سب سے زیادہ دکھائی گئی، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل ہوئی ہیں. لہٰذا تم صدقہ کرو تاکہ تم صدقہ کی وجہ سے، اس کے برکت کی وجہ سے تم جہنم سے آزاد کر دی جاؤ. تو ان عورتوں نے سوال کیا، وہ بیما یا رسول اللہ، کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، اس لیے، اور دوسرا تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. لہذا بد زبانی کرنا، لعن تان کرنا، برا بھلا بولنا اور شوہر کی ناشکری کرنا، یہ ان اعمال میں سے ہے جن کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں داخل ہو سکتی ہے. لہذا جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، ایک عورت کو ہمیشہ شوہر کی ناشکری سے اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. یقیناً زندگی گزارنے کے لیے ایک صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے بنا ایک عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی. ایک عورت اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرنے سے روک نہیں سکتی. لہٰذا صبر اختیار کیجئے، اور صبر کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ اپنی زبان اور اپنے دل کو ان دو خرابیوں سے روک سکو گے، ایک بد زبانی کرنا اور دوسرے شوہر کی ناشکری کرنا. دوسری چیز اور دوسرا کام ہے شوہر کو ناراض کرنا. شوہر کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے، اور آپ اسے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک ایسے عظیم مقام پر رکھا ہے کہ اگر اسلام میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایک عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم نہیں دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا مقام بہت بلند ہے، اور مقام کی اس بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے، اسے غصہ نہ دلائے،
بلکہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہے، اور اگر کبھی ناراض ہو جائے کسی وجہ سے تو عورت فوراً اسے راضی کر لے، اسے خوش کر لے۔ تو دوسرا عمل جس سے ایک عورت کو بچنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کان سے اوپر نہیں اٹھتی، یعنی ان کی نمازیں آسمان کی طرف اٹھ کر اللہ کے پاس نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ وہ معلق رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے، فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت جس کا شوہر ناراض ہو کر رات گزار دے، اور بیوی بھی رات گزارے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس پر غصہ ہو۔ لہذا عورت ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے پوری رات اس کا شوہر اس سے ناراض رہے اور اسی ناراضی کی حالت میں پوری رات گزر جائے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے عورت کی نماز ہی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کی نماز اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، آسمان کی بلندیوں میں اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی۔ لہذا ایک مسلم عورت کو ایسے عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا عمل انتہائی خطرناک ہے۔ شوہر کو ناراض رکھنا ایک مسلم عورت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس کی نماز ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اسے معلق رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو شوہر کو ناراض کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تیسری چیز ہے شوہر کو تکلیف نہیں دینا۔ شوہر کے مقام کی بلندی کی وجہ سے شوہر کو تکلیف نہیں دینا ہے، نہ تو اپنی زبان سے، نہ تو اپنے کام سے، نہ تو اپنی حرکتوں سے، نہ تو اپنی بد اخلاقی سے، کسی بھی طور پر شوہر کو تکلیف نہیں دینا ہے، بلکہ شوہر کو آرام دینا ہے، سکون دینا ہے، راحت دینا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس کو دکھ اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے بیوی کی جانب سے۔ ایک مسلم اور نیک خاتون کو اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تؤذی امرأة زوجها، کہ کوئی بھی بیوی، کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اسے تکلیف دیتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے، الا قالت زوجته من الحور العین، تو اس کی بیوی جو حور عین میں سے ہے، جو ابھی جنت میں موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی یہ نیک اور پاکیزہ خاتون اپنے اس شوہر کے لیے جو مرنے کے بعد جنت میں اس کا شوہر بننے والا ہے، وہ کہتی ہے لا تؤذیہ، کہ تم اسے تکلیف نہ دو، اسے پریشان مت کرو، قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کر دے۔ جنت کی حور جو مستقبل کی بیوی ہے آپ کے شوہر کی، وہ اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ بددعا دیتی، کہتی قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے۔ فإنما هو عندك دخیل، وہ تمہارے پاس تھوڑے وقت کے لیے گیا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ تم سے الگ ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک شوہر کو، جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، دنیا میں اگر اس کی بیوی اپنے اس نیک شوہر کو پریشان کرتی ہے، اسے دکھ دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو حور عین ایسی عورت کے لیے بد دعا کرتی ہے اور اس دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو، خاص کر جو نیک شوہر ہے، جو آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو آپ کی رعایت کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ایسے نیک اور پاکیزہ صفت اور متقی شوہر کو پریشان کرنا یہ حور عین کی بد دعا کا سبب ہے۔ لہذا شوہر کو پریشان کرنے سے بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کہ شوہر سے بلا وجہ، یعنی سب حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی شوہر سے خلا اور طلاق مانگنا۔ دیکھیے زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حالات بالکل سب کے اعتبار سے فٹ ہوں، 100% صحیح ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مرد میں بھی کمی ہے، عورت میں بھی کمی ہے،
مرد کے اندر بھی کمزوری ہے، عورت کے اندر بھی کمزوری ہے۔ زندگی نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے چلنے کا، ایک دوسرے کی کمیوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں پر نظر رکھ کر زندگی گزارنے کا۔ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا ڈیمانڈ یہ ہے، کسی بھی شوہر کا، کسی بھی بیوی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو رفیق حیات ہے، جو شریک حیات ہے، وہ کامل و مکمل ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، تو ایسا ناممکن اور محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا زندگی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو، خطاؤں کو اصلاح بھی کریں اور ان کو نظر انداز بھی کریں، تبھی زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، سب معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، مناسب ہیں، پھر بھی ایک عورت اپنے شوہر سے خلا مانگے اور اس کے پاس کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے لازم کوئی سبب ہونا چاہیے، ایسا سبب جس کے لیے واقعی آدمی یہ سمجھ سکے کہ ہاں آپ کو خلا لے لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر زندگی آپ کی اچھے سے گزر نہیں سکتی۔ شوہر آپ کو نفقہ نہیں دیتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، جہاں پر اس نے آپ کو رکھا ہے اس گھر میں سکون ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور شوہر بد اخلاق ہے، برا ہے، جواری ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایک اچھی زندگی، مناسب زندگی نہیں گزارتا ہے، تو آپ کو حق ہے۔ لیکن اگر زندگی سب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اچھے سے چل رہی ہے، پھر بھی کسی کے اکسانے کی وجہ سے، کسی کو ابھارنے کی وجہ سے، کسی کے کسی لالچ کی وجہ سے آپ خلا کا ڈیمانڈ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے، خلا کا سوال کرتی ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ لہٰذا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے کہ سارے حالات اچھی طرح چل رہے ہیں، شوہر پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، آپ کے حقوق ادا کرے، لیکن پھر بھی آپ ضد میں، لالچ میں، غصہ میں، کسی اور وجہ سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو خلا مل جائے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو بلا وجہ خلا اور طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، آپ کی زندگی ڈسٹرب ہے، آپ ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، صلح کی ساری کوششیں آپ نے کر لی ہیں، مفاہمت کی کوششیں کر لی ہیں، پھر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے اس حق کے خلا کا استعمال کریں اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہاں سے آپ خلا اور طلاق کا مطالبہ کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی صرف شوہر بدلنے کے لیے، صرف کسی ترقی کے لیے، کسی لالچ کی وجہ سے اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو یہ جائز نہیں۔ پانچویں چیز ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے تعلقات ایک راز، ایک امانت ہے۔ جو امانت، جو راز، جو باتیں صرف اور صرف میاں بیوی کو معلوم ہے، اس امانت کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا یہ خیانت ہے۔ اس راز کو کسی اور کے سامنے پیش کرنا یہ راز کا افشا ہے، جو کہ حرام ہے۔ کسی بھی مرد کے لیے اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے راز کی باتوں کو اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنے پہچان والوں میں اور ایسی ہی مجلسوں میں جا کر کے کسی سے بیان کرے، یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ بے شک سب سے عظیم ترین امانت اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور ایک عورت ایک آدمی کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ اس راز کو فاش کر دیتی ہے، یعنی یہ خیانت ہے، کیونکہ ان کے درمیان کے سارے تعلقات اللہ کی نظر میں امانت ہیں
اور عظیم ترین امانت ہے، اور اس امانت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی بھی صورت پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا دو لوگ جو میاں بیوی ہیں وہ حالت نکاح میں، جس وقت وہ نکاح میں ہیں تب تک تو ممکن ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں، لیکن نکاح ختم ہونے کے بعد طلاق یا خلا کی وجہ سے بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپسی راز کو کسی اور کے سامنے بیان کریں، نہ مرد کے لیے اور نہ ہی عورت کے لیے۔ یہ ان کے درمیان راز ہے اور یہ راز ان کے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے، اگرچہ وہ میاں بیوی ہو یا ان کے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا۔ چھٹی چیز ہے جس کا تعلق ایک عورت کی ذمہ داری سے ہے اور ایک مرد کا یہ حق ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کا گھر جو دراصل جس میں ایک بیوی کو رہنا، جس میں اللہ رب العالمین نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کسی کو بھی داخلہ نہیں دینا، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو شوہر ناپسند کرتا ہو، جن کے داخلے پر اس نے پابندی لگا رکھی ہو، ان کو تو داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر میں، شوہر کے بستر پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا ہے۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکم من نسائکم حقا، بے شک تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے فلا یؤطئن فرشکم من تکرہون، کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو وہ لوگ تمہارے بستروں پر نہ آئیں، ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور جنہیں تم ناپسند کرتے ہو انہیں وہ تمہارے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یعنی انہیں داخل نہ ہونے دے۔ تو شوہر جنہیں ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو گھر میں اجازت نہیں دینا، یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہی گھر میں رہتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے بیڈ روم میں، شوہر کے بستر پر بنا کسی اجازت کے داخلہ نہیں دینا ہے، اور خاص کر انہیں جنہیں شوہر ناپسند کرتا ہے اور جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ لوگوں گھر میں نہیں آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو شوہر کے گھر میں داخلے کی اجازت دینا منع ہے۔ لہٰذا ایک بیوی کو یہ ذمہ داری نبھانا چاہیے اور بالکل پابندی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شوہر کو پتا چلے کہ میرے گھر میں وہ لوگ آتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں تو اس سے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے پر بہت برا اثر پڑے گا، اور یہ ممکن ہے کہ شوہر ایسی بیوی سے نفرت کرنے لگے جو اتنے اہم ترین معاملے میں شوہر کی بات نہیں مانتی۔ لہٰذا شوہر کی اجازت کے بغیر یا شوہر جنہیں ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو شوہر کے گھر میں آنے نہیں دینا ہے، یہ ایک نیک اور صالح بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ساتواں کام ہے کہ بنا اجازت شوہر کی اجازت کے بغیر ایک بیوی کو اپنے گھر سے نکل کر کہیں نہیں جانا ہے، نہ تو بازار میں، نہ رشتہ داروں کے ہاں، یہاں تک کہ اگر اسے مسجد میں جانا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تب بھی اسے اپنے شوہر سے اجازت لینا۔ یہ ایک خاص حکم ہے جس کی پابندی کرنا ایک بیوی کے نیک ہونے کی پہچان ہے، اس کے نیکی کی، اس کی صالحیت کی علامت ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس وقت باہر نکلے جب وہ شوہر سے اجازت لے لے۔ شوہر کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے باہر ضروریات کی تکمیل کے لیے جا سکتی ہے، لیکن شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر شوہر منع کرے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، شوہر کی اجازت کے بعد ہی نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے اسی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ کی مسجدوں کی طرف نکلنے کے لیے اپنی بیویوں کو، اللہ کی بندیوں کو منع نہ کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ مرد کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو منع کر دے، لیکن چونکہ مسجد کا معاملہ ہے اس لیے شریعت نے خاص طریقے سے مردوں کو حکم دیا کہ جب وہ مسجد جانا چاہیں تب انہیں منع مت کرو، لیکن مسجد کے علاوہ اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہیں اور وہ اجازت لیں تو تمہیں اختیار ہے
تو مصلحت کے اعتبار سے چاہو تو منع کر دو اور چاہو تو جانے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک زوجہ محترمہ تھی جو مسجد جایا کرتی تھی، اور بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ مسجد جائیں تو آپ کیوں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے، اگر وہ مجھے منع کر دیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کو اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو، صحابہ کرام کی تمام عورتوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہمیں باہر جانا ہے تو شوہر کی اجازت لے کر کے، لیکن مسجد میں جانے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں سے کہا ہے کہ اگر بیوی کو مسجد جانا ہے تو تم منع مت کرو بلکہ انہیں جانے دو، لہٰذا وہ مجھے منع کر ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے میں مسجد جاتی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے بیوی کا اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بہت سارے معاملات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ مزاج دونوں کا الگ الگ ہے، الگ الگ ماحول میں پرورش ہوئی ہے، الگ الگ پسند اور ناپسند ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ دو لوگوں میں بہت سارے مسائل میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دونوں کی پسند میں اختلاف ہو سکتا ہے، دونوں کے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو آپس میں ہی حل کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی دونوں بیٹھیں اور دونوں اپنے مسئلے پر غور کریں کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپسی اختلاف کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، اور اگر آپس میں حل نہ ہو سکے تب اپنے سب سے قریبی لوگوں کو اس میں داخل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ ہمارے مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ لیکن جب تک نوبت اس حد تک نہ پہنچے تب تک میاں بیوی کے علاوہ تیسرے کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا جو جھگڑا ہے وہ بہت معمولی ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن باہر کے لوگ آ کر کے اس چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، بلکہ اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، ان کے درمیان خلا ہو جاتا ہے، حالانکہ تھا بہت معمولی معاملہ جسے وہ آپس میں حل کر سکتے تھے، لیکن ان دونوں کے انا اور تکبر نے دوسرے کو بیچ میں آنے دیا، اور انہوں نے آ کر کے، رشتہ دار نے آ کر کے معاملے کو پوری طرح سے خراب کر دیا۔ لہٰذا ایک بیوی کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی کو بھی دخل دینے کی اجازت نہ دے۔ میں آپ کے سامنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کا ایک معاملہ پیش کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6229۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہل کے ساتھ یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے، اور ایک عورت کو اچھی طرح سے یہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، اور گھر میں آپ آئے دوپہر کے وقت، تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، کان بینی و بینہ شیء، کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جھگڑا نہیں بتا رہی کہ کیا ہو، بولے میرے درمیان اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا، یعنی کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے دونوں میں ناراضگی ہو گئی، اس طرح کی بات ہوئی، لیکن وہ بات کیا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی کو آپس کے جھگڑوں کو اپنے مائکے اور اپنے ماں باپ تک نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ انہیں اپنے درمیان ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپس میں حل ہو ہی نہ سکے تب اپنے سب سے قریبی، سب سے زیادہ خیرخواہ لوگوں کو اس میں دخل اندازی کی اجازت دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح جھگڑا اور جھگڑے کی نوعیت اور جھگڑے کی باتوں کو اپنے ماں باپ تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کان بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ، شیء کہہ کر کے وہ بات کو ٹال رہی ہیں اور یہ نہیں بتا رہی کہ ہوا کیا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا. فغاظبنی، تو مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ نکل گئے گھر سے اور ہمارے پاس قیلولہ نہیں کیا. فلم یقل عندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جھگڑے کی نوعیت نہیں پوچھی اور نہ ہی انہوں نے بتایا. دراصل میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس میں جب باہر کے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں تو معاملے کو بری طرح سے خراب کر دیتے ہیں. بسا اوقات بیٹی کی محبت میں باپ داماد کو الٹا سیدھا بولتا ہے اور داماد جب ذلیل ہو جاتا ہے تو بیٹی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے پر راضی ہے، بلکہ اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے. لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان ہی معاملہ رہے تو بیوی یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اپنے شوہر کو منانا کیسے ہے، اسے خوش کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے اور زیادہ بہتر انداز سے کر سکتی. لیکن جب باہر کے لوگ اپنی ضد، اپنی انا، اپنی اکڑ اور اپنی بڑائی کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ بیوی کی طرفداری کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے ہیں، اور جو داماد ہے، جو آپ کی بیٹی کا شوہر ہے، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بولتے ہیں، اس کو گھٹیا بولتے ہیں، اس کو بہت ساری تکلیفیں دیتے ہیں. اب جو معاملہ بالکل درمیان کا تھا، ان کے بیچ کا تھا، وہ معاملہ باہر کے لوگ، آپ کے قریبی لوگ بنانے کے بجائے پوری طرح سے خراب. لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا جھگڑا ہوا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ وہ کہاں ہے. تو وہ آدمی آیا، بتایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر کے مسجد میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر گر گئی تھی اور ان کے جسم کے اس حصے پر مٹی لگ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کی عزت فرمائی. ان کے پاس آپ آئے اور انہیں منع کر کے گھر لے کر گئے. لہذا ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاص ذاتی جھگڑوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے دونوں میں سے کبھی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس مجلس سے الگ ہو جائے تاکہ جب غصہ ختم ہو پھر بعد میں آئے. اسی طرح سے جو لڑکی کے قریبی لوگ ہیں انہیں لڑکی کو اتنا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اتنا دخل اندازی کرنا چاہیے کہ وہ ان کے اندرونی معاملات کو بگاڑنے لگے. لہذا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپس کا جو اختلاف ہے میاں بیوی کے درمیان، وہاں پر ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اندر کے جھگڑوں کو اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کے پاس نہ پہنچائے، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اندرونی جھگڑے کو اور اس کی تفصیلات کو معلوم نہ کرے جب تک کہ وہ خود اپنے معاملات کو، اپنی مسائل کو آپ سے پیش نہ کرے تب تک آپ کو نہیں پوچھے. 9ویں بات ہے کہ ایک مسلم عورت کو درمیانے راہ میں نہیں چلنا چاہیے. مردوں کے ساتھ راستے کے بیچ میں انہیں نہیں چلنا چاہیے بلکہ راستے کے کنارے چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے اختلاف ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، ایک ساتھ مل کر کے چلنا، ایک ساتھ مل کر بیٹھنا، چاہے وہ شادی ہال ہو یا کوئی اور مجلس ہو یا راستہ ہو، اسلام کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ مرد کی راہ الگ ہے اور عورتوں کی راہ الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ بیچ راہ سے نہ چلے اور مردوں کے بیچ سے نہ چلے. لہٰذا اسے راستے کے ایک کنارے سے چلنا چاہیے تاکہ وہ مردوں کے اختلاط سے دور رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے آپ باہر نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد سے نکل کر کے مرد اور عورت ایک ساتھ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا استأخرنا، کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، کیونکہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ تم بیچ راستے میں چلو. تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم راستوں کے کنارے پر سے چلو. اس حکم کے بعد عورت دیواروں سے اس طرح قریب ہو کر کے چلتی تھی کہ اس کی چادر
दीवार से लग जाती थी, दीवार से अटक जाती थी बसा औकात, दीवार से इतना चिमट कर चलने की वजह से। लिहाजा एक औरत को चाहिए कि वो कहीं भी हो, किसी भी रास्ते पर हो, उसे चाहिए कि वो किनारे से चले, अगर भीड़ भाड़ है तो मर्दों की मजलिसों से दूर रहे। 10वीं बात है कि किसी भी अजनबी के साथ कभी भी खलवत में नहीं होना। किसी भी औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी भी अजनबी मर्द के साथ खलवत इख्तियार करे, उससे तन्हाई इख्तियार करे, बल्कि कहीं भी किसी भी पोजीशन में आपको किसी भी मर्द के साथ तन्हा नहीं होना है। ये तन्हा होना किसी भी अजनबी मर्द के साथ ये हराम है, शरीयत ने इससे मना किया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से एक औरत बहुत बड़े फितने और फसाद में पड़ सकती है, उसकी इज्जत व आबरू खतरे में पड़ सकती है, और शैतान उनके दरमियान वो जुर्म करा सकता है जो जुर्म शरीयत ने मना कर रखा है, यानी जिना और उससे मुताल्लिक अमल। लिहाजा चाहे डॉक्टर का मामला हो या कोई और मामला हो, आपको किसी भी अजनबी मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करनी। तन्हाई का मतलब यह है कि दो लोग इस तरह इकट्ठा हों कि उनके ऊपर तीसरा दाखिल ना हो सके, या उनके साथ कोई तीसरा मौजूद ना हो, ना तो शौहर, ना तो उसका महरम, ना तो कोई और, बल्कि सिर्फ दो मर्द और औरत इकट्ठा हों। ये तन्हाई है जो जायज नहीं। यहां तक कि अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं तब भी आपको अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए, आपको तन्हाई इख्तियार नहीं करना चाहिए। या अगर आपके साथ कोई नहीं है तो डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, तो इस सूरत में तन्हाई नहीं होगी। लिहाजा चाहे डॉक्टर का मामला हो या इस दौर में जो एक बात चल रही है वो है रुकिया का मामला। बसा औकात एक आदमी रुकिया करता है, दुआ करता है, और औरत इसलिए उसके साथ तन्हा होने के बारे में नहीं सोचती है क्योंकि उसे लगता है कि फलां तो बहुत नेक है, बहुत सालेह है, बहुत परहेजगार है, ये बहुत बड़ी गफलत है। सवाल इसका नहीं है कि जिसके साथ आप तन्हा हो रही हो कैसा है, वो बहुत नेक है, बहुत परहेजगार है, कोई बात नहीं। मर्द और औरत दोनों अल्लाह की वली है, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि उन दोनों के लिए तन्हा होना हराम। लिहाजा अगर कोई राकी आपसे ये कहे कि आप तन्हाई में हमारे पास आइए तो आप बिल्कुल मना कीजिए, ये कह करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई से मना किया। या इसी तरह अगर कोई औरत ऐसी है जिसका किसी मर्द के साथ निकाह होने वाला, मगनी होने वाली, अगर ऐसा शख्स भी आपसे कहे कि मैं आपसे तन्हाई में मिलकर के आपसे बात करना चाहता हूं, ये भी जायज नहीं है, क्योंकि शरीयत ने जो देखने की इजाजत दी है वो तन्हाई में देखने की इजाजत नहीं दी। तो ऐसे शख्स के साथ भी आपको तन्हा होकर बात नहीं करना है, बल्कि जो भी बात होगी, जो भी देखना होगा, आपके साथ आपकी माँ, आपका भाई, आपका कोई भी करीबी मौजूद रहना चाहिए। उनकी मौजूदगी में अगर कोई रिश्ता मांगने वाला आपको देखना चाहता है तो आपको देख सकता है, लेकिन ऐसे शख्स के साथ भी आपको तन्हा नहीं होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइमरातिन, कोई भी आदमी किसी भी औरत के साथ खलवत इख्तियार न करे, तन्हाई इख्तियार न करे। इसी तरह से आपने फरमाया कि कोई भी औरत सफर न करे जब तक उसके साथ कोई महरम ना हो, उसका कोई महरम हो तब वो सफर करे, अगर कोई महरम नहीं है तो तन्हा औरत को सफर करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, अल्लाह रसूल, लेकिन मेरा तो नाम फला फला गज़वे में लिख दिया गया है। तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा नाम फला फला गज़वे में लिख दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीवी हज पर जा रही है, तो आपने फरमाया तो अपनी बीवी के साथ जाकर हज करो और गज़वे में से अपना नाम निकलवा दो। ये रिवायत सही बुखारी मौजूद है। लिहाजा एक औरत को ना तो तन्हा सफर करना है और ना ही किसी अजनबी मर्द के साथ किसी भी सूरत में तन्हाई इख्तियार करना। 11वीं चीज है, खुशबू लगाकर बाहर ना निकले। खुशबू एक ऐसी लतीफ चीज है जो सूंघने वाले को खुशबू की तरफ खींचती है, उसके अंदर कशिश है। लिहाजा एक मुस्लिम औरत को यह मना किया गया है कि एक औरत खुशबू लगाकर बाहर न निकले।
یہاں تک کہ اگر اسے مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تب بھی اسے خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہیں جانا۔ اگر مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بازار میں یا اسی طرح سے کسی مجلس میں، خاص کر ایسی مجلس جس میں اختلاط موجود ہو، یا ایسے ہی راستوں پر نکلنے کے لیے کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے منع کیا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے سلسلے میں شدید بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، کہ جو بھی عورت نے خوشبو لگایا، اپنے آپ کو معطر کیا، اپنے آپ کو خوشبودار بنایا، اپنے کپڑے میں اپنے بدن پر خوشبو لگایا، فمرت علی قوم، اور اس نے کسی ایسے راستے پر گزر کیا جہاں پر مرد موجود ہیں، لیجدوا من ریحھا، تاکہ اس کے بدن کا، اس کے کپڑے کا کچھ خوشبو ان کو ملے، یعنی ایسی عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو ایسی عورت زانیہ، زناکار عورت۔ یہ کتنا شدید اور کتنا خطرناک رد عمل ہے ایسی عورت کے خلاف جو عورت خوشبو لگا کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ بازار کے لیے ہو، چاہے وہ عیدین کے لیے ہو، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو، چاہے وہ کسی شادی کی پارٹی میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی نکل رہی ہے، اگر وہ اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے جس کی خوشبو پھوٹ رہی ہو، باہر تک آ رہی ہو، ایسی خوشبو لگا کر کے ایک عورت کے لیے باہر نکلنا حرام ہے، اور نبی کی زبان میں ایسی عورت زانیہ ہے۔ لہذا ایک شریف، پاکیزہ، نیک خاتون یہ لقب کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، لہذا عفت اور پاکیزگی، طہارت اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اس میں ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے جب نکلے تو اس کے بدن پر خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ خوشبو لگا سکتی ہے لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، جب اسے باہر نکلنا ہے تب اسے بالکل خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا شہدت احداکن المسجد، کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے، مسجد میں حاضر ہونا چاہے، فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو کو ٹچ نہ کرے، وہ خوشبو نہ لگائے، بلکہ بنا خوشبو لگا کر کے وہ مسجد میں حاضر ہو۔ لہذا اس برے عمل سے بھی آپ کو بچنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اور شدید ترین وعید سنائی ہے اور ایسی عورت کو زانیہ کا۔ 12ویں چیز ہے کہ ایک عورت کو ایسے تمام اعمال سے بچنا ہے جو عمل انسان کے عقیدے کو خراب کرے، جیسے شرک ایک مسلمان کے عقیدے کو، اس کے عمل کو، اس کی پوری اسلامی لائف کو ختم کر دینے والی چیز ہے، چاہے وہ شرک تعویذ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ شرک کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھا کر کے قسمت معلوم کرنے والی بات ہو، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنے والی بات ہو، یا مزاروں پر جا کر کے بزرگوں سے وسیلہ لینے والی بات ہو، ان تمام عقیدے کی خرابی والے اعمال سے ایک عورت کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو ایسے اعمال جن سے عورت کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، ایسے اعمال سے انسان کو اور خاص کر ایک خاتون کو بچنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ ایک کتاب ہے، بہت ہی جامع کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہ اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، اور انتہائی جامع ترین کتاب ہے جس میں توحید کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے اور شرک کے جو اعمال ہیں انہیں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اور کن چیزوں سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو کتاب التوحید کا بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے توحید کو، شرک کو اور عقیدے کی خراب کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو میں تلقین کروں گا آپ سب کو کہ آپ
اور تمام خواتین کتاب التوحید کا مطالعہ کریں، اسے اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ آپ توحید پر قائم رہیں اور عقیدے کی تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح سے 13واں کام یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے چہرے اور اپنے ابرو کے بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، نہ اسے کٹوانا ہے، نہ اسے اکھاڑنا ہے، اور نہ ہی اسے چھیلنا ہے، بلکہ جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے اس کو اسی حال میں باقی رہنے دینا۔ اسی طرح سے بال اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ اس کا علاج کرائیے، لیکن بالوں کے ساتھ بال جوڑنا اور جوڑ کر کے اسے بڑا کرنا یہ ایک حرام عمل ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح سے بدن کے کسی بھی حصے پر آپ کو گدنا نہیں گدوانا ہے، سرما کے ذریعہ یا کلر کے ذریعہ اپنے جسم پر اس طرح کی ڈیزائن بنوانا یہ ایک حرام کام ہے، جس سے ایک مسلم خاتون کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعنت الواصلۃ والمستوصلۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے کیسی عورت پر؟ جو بالوں کو جوڑتی ہے، بالوں میں نقلی بال جوڑتی ہے، والمستوصلہ، اور جو جوڑواتی ہے، جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں الواصلہ التی تصل الشعر بشعر النساء، کہ واصلہ وہ ہے جو بال کو عورتوں کے بال میں جوڑتی، والمستوصلہ المعمول بها، اور مستوصلہ وہ ہے جو بال جوڑواتی، یعنی جس کے سر میں بال جوڑا جاتا ہے۔ اور فرمایا والنامسہ التی تنقش الحاجب حتی ترقہ، کہتے ہیں کہ اور نامسہ وہ ہے جو عورت کے ابرو کو اس طرح سے کاٹتی اور چھانٹتی ہے کہ اسے بالکل باریک بنا دیتی ہے۔ والمتنمسہ المعمول بها، اور متنمسہ وہ ہے جس کے ساتھ یہ کام کیا جائے، یعنی جس کے ابرو کو اور جس کے چہرے کے بالوں کو روؤں کو نکالا جائے، وہ متنمسہ ہے۔ والواشمہ التی تجعل الخیلان فی وجہها بکحل او مداد، کہہ رہے واشمہ وہ ہے جو عورت کے چہرے پر تل بنائے اس کی زینت کے لیے سرمے کے ذریعہ یا سیاہی کے ذریعہ، تاکہ اس کی چہرے کا جو لک ہے وہ بدل جائے اور یہ چہرے کے کسی حصے میں کیا جائے۔ اور مستوشمہ وہ ہے جس کے ساتھ ہی کام کیا جائے، یعنی گدنا گدنے والی اور گدنا گدوانے والی۔ جسم پر اس وقت جو ڈیزائن بنائی جاتی ہے، یہ ڈیزائن بنانے والا بھی اور بنانے والی بھی، اور جس کے ساتھ یہ گدنا گودا جائے اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے لعنت کو جوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلم خاتون کو ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ایک نیک اور صالح خاتون تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے۔ آخری بات 14 نمبر کی بات یہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کو کبھی ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اسلام کی جتنی بھی تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اگر وہ تعلیمات ثابت شدہ ہیں قرآن کی آیات سے اور صحیح احادیث سے، تو ایسے تمام احکامات کو دل سے قبول کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، اسلام کے کسی بھی حکم سے نفرت نہیں کرنا ہے، بغض نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ سارے احکامات کو دل سے تسلیم کرنا ہے اور ان احکامات سے محبت کرنا ہے۔ کسی بھی حکم سے نفرت کرنا، بغض کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ عورت کے ایمان کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ 4 شادی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب ایک عورت اس 4 شادی کی تعلیم سے ہی نفرت کرنے لگے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ ایک تعلیم سے انکار ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ جو حجاب کی تعلیم ہے، شوہر کی خدمت کی تعلیم ہے، شوہر کو قوام بنانے کی جو تعلیم ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات ہیں۔ جو بھی تعلیم ثابت شدہ ہے
किसी भी तालीम से एक औरत को नफरत नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे मोहब्बत होना चाहिए। किसी भी तालीम का उसे मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि हर तालीम का एहतराम करना है, इज्जत करना है और उसे तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जो मुनाफिकीन हैं, जो कुफ्फार हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नापसंद करते हैं, उससे बुग़्ज़ रखते हैं, और इस बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया। फरमाया ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा दीन को नापसंद किया, उससे बुग़्ज़ रखा, तो अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। गोया अमाल की बर्बादी का एक सबब यह है कि कोई भी औरत इस्लाम के साबित शुदा तालीमात से बुग़्ज़ रखे, उससे नफरत रखे, उसे पसंद न करे, ये इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देने वाली बात है। लिहाजा एक मुस्लिम खातून के दिल में शरीयत की किसी भी तालीम के ताल्लुक से बुग़्ज़ और नफरत नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को खासकर और उम्मत के जो ख़वातीन हैं उन्हें दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।